اب میں ذرا یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ لوگ کہتے ہیں جی یہ ہم تو حدیث پہ چلتے ہیں، تو ان سے پوچھئے کون سی حدیث پہ چلتے ہیں آپ؟ اتنی حدیثیں ہیں ہر معاملے میں، اتنی روایتیں ہیں مختلف قسم کی، اور اس میں مختلف طریقے آئے ہوئے ہیں، تو آپ کون سی حدیث پہ چلتے ہیں؟ ساری حدیثوں پہ چلتے ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو صرف بخاری پر چلتے ہیں، تو کیا وہ اور حدیثیں غلط ہیں؟ وہ صحیح نہیں ہے؟ جب وہ حدیثیں صحیح ہیں، خود امام بخاری نے 1,00,000 صحیح حدیثوں میں سے یہ چند ہزار حدیثیں جمع کی ہیں، تو باقی حدیثیں صحیح ہیں نہیں ہیں؟ کیوں صحیح نہیں ہے؟ اور پھر صحابہ کرام کے درمیان ان احادیث میں، مختلف احادیث پر مختلف طریقوں سے عمل ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اب ان سب پر آپ عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ 5 نمازیں 5 طریقوں سے پڑھا کریں پھر، یا ایک دن ایک طریقے سے پڑھیں ایک حدیث کے مطابق، دوسرے دن دوسری حدیث کے مطابق پڑھیں۔ یہ حدیثیں آپ چھوڑ کیسے سکتے ہیں؟ جب آپ حدیث پہ چل رہے ہیں تو چلیے۔ اور اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں جی جو لوگ امام کے پیچھے چلتے ہیں نا، جیسے امام ابو حنیفہ کے پیچھے، یا امام شافعی کے پیچھے، یا امام مالک کے پیچھے، یا امام احمد بن حنبل کے پیچھے، تو یہ لوگ حدیث پہ نہیں چلتی، تو امام کے پیچھے چلتے ہیں۔ کمال ہو گیا۔ یعنی ایک تو یہ کہ ان اماموں کے بارے میں یہ سمجھنا کہ انہوں نے حدیثوں کے خلاف چلایا ہے، یہ کتنا بڑا الزام ہے۔ کیا ان ائمہ نے حدیث نہیں پڑھی تھی؟ کیا وہ علم والے لوگ نہیں تھے؟ یہ امام کی بات ہو رہی ہے، سلطان کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ کوئی بادشاہ اور سلاطین نہیں تھے، یہ عام لوگ نہیں تھے، یہ جوہلا نہیں تھے، معاذ اللہ، یہ علماء تھے، ائمہ تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے، ہم سے بھی پہلے، ان چیزوں کو سمجھا، پھر اس کے بعد اس کو ترتیب دیا۔ اور پھر دیکھیے میں نے ابھی عرض کیا کہ جس کو ہم فالو کر رہے ہیں وہ بھی حدیث پہ چل رہا ہے، وہ امام، اور جس امام کو ہم فالو نہیں کر رہے وہ بھی اپنی حدیث پہ چل رہا ہے، تو سب حدیث پہ ہی چل رہے ہیں۔ لیکن امام کے پیچھے چلنے کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم اس چکر سے بچ گئے، اس جھنجٹ سے کہ بھئی اتنے ساری حدیثوں پہ کیسے عمل۔ یہ عوام جو کروڑوں کی تعداد میں پیچھے آنے والی پھر قیامت تک، یہ اس عوام کے لیے بڑی آسانی ہو گئی کہ ہم جو ہے کون سی حدیث پہ چلیں۔ انتشار سے بچ گئے ہم، ورنہ آدمی صبح کچھ ہوتا اور شام کو کچھ ہوتا۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک یکسوئی آ گئی۔ ایک امام جب کسی چیز کو لیتا ہے نا تو وہ پورے اپنے ایک طریقہ کار سے، اپنے ایک فہم کے ساتھ، اپنی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، اپنے اصولوں کے ساتھ، یا جن صحابہ سے وہ ملا ان کے اعتماد پہ، تو یوں ایک چین بن جاتی ہے، اور پھر اس کے پیچھے چلنے والے لوگ اس چین میں جڑ جاتے ہیں، تو ایک یکسوئی ہو جاتی ہے کہ ہم جس کو فالو کر رہے ہیں اس کی چین آگے جڑی ہوئی ہے، اور اس نے ان پرنسپلز کے ساتھ یہ مسئلہ نکالا ہے، ان اصولوں کی روشنی میں ہمیں یہ سمجھایا۔ باقاعدہ یہ ڈیبیٹ ہوتی ہے پھر ان کے درمیان۔ اب جیسے یہی مسئلہ جلسہ استراحت کے حوالے سے، اب ہمارے امام نے یہ بتا دیا کہ وہ جو جلسہ استراحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا وہ ایک عذر کے تحت کیا تھا، ہمارے اندر یکسوئی آ گئی، اطمینان ہو گیا۔ یہ فائدہ ہوا نا امام کے پیچھے چلنے کا۔ انہوں نے اس کا جواب دے دیا کہ وہ جلسہ استراحت جو ہے وہ رسول اللہ نے ایک عذر کے تحت کیا تھا، اور پھر ہمارے امام نے بتا دیا کہ کتنے اصحاب نے اس طرح کیا، اور کس طرح ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا اور انہوں نے صحابہ کو دیکھا، یا پھر براہ راست صحابہ کو انہوں نے دیکھا۔ تو اس طرح ہمارے اندر یکسوئی آ گئی، اعتماد آ گیا کہ ہم جس پر چل رہے ہیں وہ باقاعدہ آگے سلسلہ ملا ہوا ہے، اور ہم بالکل دین پہ چل رہے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتا تو مجھے بتائیے، ایک آدمی ایک دن ایک حدیث پڑھتا، وہ کہتا اچھا حدیث میں یہ آیا ہے، دوسرے دن دوسری حدیث پڑھتا، کہتا اچھا یہ آیا ہے، تو کیا ہوتا پھر اس کا؟ اور ہر مسئلے میں اس طرح اگر وہ کئی حدیثیں دیکھتا، الگ الگ دیکھتا، طریقے الگ الگ دیکھتا، تو کیا وہ اس مسئلے سے پھر نکل سکتا؟ اس اختلاف سے آرام سے نکل سکتا تھا؟ کیا وہ جواب لا سکتا تھا ان احادیث کا؟ اور کیا اسے معلوم چلتا کہ مجھے کس پہ چلنا ہے، کون سی چیز کو ترجیح دینی ہے؟
اسی طرح بہت ابحاث ہیں، جیسے رفع دین کے سلسلے میں، رفع دین کرنے کے بارے میں بھی حدیث ہے اور چھوڑنے کے بارے میں بھی۔ صحابہ کرام کا عمل بھی اسی طرح بٹا ہوا ہے، بعض اصحاب نے رفع دین کیا اور بہت سو نے نہیں کیا، تابعین میں بھی اسی طرح۔ اب اگر ہم لوگوں کو چھوڑ دیں کہ بھائی اپنے اپنے بس جو دیکھو اس کو کر لو، کتابوں سے دیکھو اور نکالنا شروع کر، تو اب بتائیے کہ جب ایک آدمی رفع دین کی حدیث دیکھے گا تو سب لپکے گا۔ اور یہ غلط ہے کہ صرف بخاری کے اندر ہی سارا دین ہے، یہ بڑا گمراہ کر دیا لوگوں نے کہ بخاری سے جو ہے لوگوں کو صرف جوڑ دیا اور باقی سارا دین مائنس کر دیا۔ نہیں، باقی جو کتابوں میں آیا ہے اگر آدمی انصاف سے کام لے گا اور پورے دین کا احاطہ کرے گا اور اس گمراہی کو وہ تسلیم نہیں کرے گا کہ نہیں دین سے بخاری میں اسے نہیں مان سکتا، اب وہ اگر اس طرف جائے گا اور ساری حدیثوں کو سامنے رکھے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ جہاں رفع دین ہوا ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو، ما لی اراکم رافعی ایدیکم کاذناب خیل شمس، میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم سرکش گھوڑوں کے دموں کی طرح اپنے ہاتھوں کو ہلا رہے ہو، اسکنوا فی الصلاۃ، یہ بھی۔ اب ایک آدمی کیا کرے گا جب وہ ایک طرف دیکھے گا کہ رفع دین ہو رہا ہے، دوسری طرف دیکھے گا حضور نے فرمایا کہ سرکش گھوڑوں کے دموں کی طرح تم اپنے ہاتھوں کو ہلا رہے ہو، یعنی آپ نے اس کو ناپسند فرمایا، تو کہاں جائے گا ایک آدمی؟ لیکن جو کسی امام کے پیچھے چل رہا ہوگا اس کے پاس ایک معقول ریزن ہوگا، جواب ہوگا اپنے امام سے، کیونکہ وہ امام جو ہے وہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے پھر اپنے اس مذہب کو ثابت کرے گا، پروف کرے گا کہ میں اس ریزن کے تحت، اس لاجک کے تحت اس راستے پہ چل رہا ہوں اور میں نے اس ریزن سے وہ چیز چھوڑ دی۔ مثال کے طور پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے نزدیک جو حدیث رفع دین کا بتاتی ہیں وہ منسوخ ہیں، بات ختم ہو گئی، وہ حدیث منسوخ ہو گئی، یعنی ایک زمانے میں فار ٹائم بینگ یہ ہوا کچھ عرصے کے لیے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا اور پھر یہ بات ارشاد فرمائی دوسری حدیث جو میں نے ابھی بتائی جس میں گھوڑوں کی مثال دی، یہ مسلم شریف میں موجود ہے، وہ مسلم میں ہے، اسی طرح ترمذی میں حدیث موجود ہے، اسی طرح اور کتابوں میں ملیں گے حدیثیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کتنی کتابیں آئیں، مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ وغیرہ، ان کتاب۔ تو بھائی عام آدمی کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے اپنا راستہ بنا سکے قرآن و حدیث کے درمیان۔ اسی طرح قرآن پاک میں بھی 2 آیتیں پیش کی جائیں گی کسی کے سامنے، گڑبڑا جائے گا آدمی، بڑے سے بڑا آدمی گڑبڑا جائے گا کہ میں کس پہ عمل کروں، اس پہ چلوں یا اس پہ۔ تو اس کے پیچھے ایک باقاعدہ لاجک ہے، ایک بحث ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے اپنی، دین اسی چیز کا نام ہے، اور اسی لیے مجتہدین پیدا ہوئے اور اللہ نے انہیں بڑی صلاحیتیں دی، بڑی صلاحیتیں تھیں ان لوگوں کے پاس، سارے دلائل جو ہیں وہ اس طرح سامنے رکھتے تھے، وہ اپنے جیسے ہم ایک کتاب دیکھتے ہیں اس طرح ان کے سامنے ہوتے تھے تمام احادیث۔ اور آج کتنے آرام سے لوگوں نے جو ہے ایک بغاوت کی روش اختیار کر رکھی ہے کہ بھائی بس یہ کتاب پکڑ لو بخاری اور اس پہ چلو، بس چھوڑو امام کو، ائمہ کو، اور یہ تقلید وغیرہ کو، یہ تو بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ بھی نہیں سوچتے کہ 1200-1300 سال گزر چکے، یہ پوری امت اسی طرح چلتی آ رہی ہے اور کتنے آرام سے سب کو جو ہے یک قلم جھٹلا دیتے ہیں۔ خود اصحاب کے زمانے میں ایسا ہونے لگا تھا، یاد رکھیے، کیونکہ سب کی ذہانت و فقاہت ایک جیسی نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بات کو ترجیح دیتے تھے کہ میرے قریب تمہارے اندر وہ لوگ رہا کریں جو زیادہ ذہین ہیں، لِيَلِيَنِّي مِنْكُمْ أُولُو النُّهَىٰ مِنْكُمْ، مجھ سے وہ لوگ قریب ہوا کریں جو تم میں زیادہ عقل مند ہیں، یعنی نماز وغیرہ میں، تاکہ وہ میری عبادت کو، میری نماز کو دیکھ کر، سمجھ کر پھر لوگوں کو بتائیں۔ تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ ہر آدمی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایکسیس نہیں تھی، ہر بات میں خاص طور پہ۔ تو پھر یہ اصحاب ان کو سمجھاتے، خود صحابہ کے اندر جو عام لوگ تھے
جو کہ زیادہ ایکسیس نہیں رکھتے تھے یا جن کی سوجھ بوجھ ویسی نہیں تھی جیسا کہ ان اصحاب علم کی تھی، بڑے بڑے اصحاب کی، تو وہ ان کے پیچھے چلتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے یہ بات فرمائی، بخاری شریف میں ہے کہ جب دونوں کے فتوے میں اختلاف ہوا، کن دونوں کے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کے، دونوں نے ایک فتویٰ دیا ایک مسئلے میں اور رائے الگ الگ دی۔ تو دیکھیے فتویٰ بھی تو ہوگا نا، صرف حدیث کا ٹیکسٹ تو کافی نہیں ہے، قرآن کی صرف آیت تو کافی نہیں ہے، یعنی اس کے لفظ تو کافی نہیں ہوں گے، اس سے انڈرسٹینڈنگ بھی تو چاہیے، حدیث کا مفہوم بھی تو ہے، اس سے فتویٰ بھی تو نکالنا ہے، جو مسئلہ پیش آیا اس کو دیکھنا ہے کہ کون سی حدیث کے مطابق ہے اور کس طرح نکلے گا۔ اب یہاں پر اختلاف لازمی ہوگا، اب اس میں سب کا جو معیار ہے وہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا، سب کی انڈرسٹینڈنگ ایک جیسی نہیں ہو سکتی، سب کا فہم ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ اب اصحاب میں یہ اختلاف آ گیا، کئی مسئلوں میں اختلاف آتا تھا، اور پھر عام لوگ کیا کرتے؟ کیا 1,00,000 اصحاب کی تعداد تھی، 1,24,000 تقریباً، کیا سب کے سب رائے دیتے تھے؟ نہیں، باقی لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ ان کے پیچھے چلتے تھے جو صاحب فتویٰ تھے۔ اب یہاں پر دو ایسے اصحاب کا اختلاف ہوا جو فتویٰ دینے کی صلاحیت رکھتے تھے، ایک ابو موسیٰ اشعری اور ایک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ جب لوگوں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے جا کے کہا کہ آپ نے تو یہ رائے دی تھی اور ابن مسعود نے یہ رائے دی ہے، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے یہ فرمایا، جب تک ما دام فیکم ھذا الحبر، جب تک تمہارے درمیان یہ زبردست علم کا پہاڑ موجود ہے، تم خبردار میرے فتوے پہ نہ چلنا، ان کی پیروی کرو۔ تو فتوے پہ چلیں گے تو اسی طرح چلیں گے نا کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے، جو سمجھا ہے، اس کے مطابق اب کریں گے۔ اب یہ اگر اتنا ہی سادہ مسئلہ ہوتا ہے جیسے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، جی ہم تو حدیث پہ چلتے ہیں، تو اب بتائیے یہاں پہ کیوں صحابہ کرام کے بیچ میں لوگ ادھر ادھر گشت کرتے پھر رہے ہیں، اور کیوں یہ فتووں کی بات ہو رہی ہے؟ سب پھر حدیث لے لیتے نا، پھر اختلاف کیوں ہو رہا ہے؟ تو اختلاف ہوگا، انڈرسٹینڈنگ کا فرق آئے گا، اور ایک عام لوگوں کی سطح اور خاص لوگوں کی سطح یہ ہمیشہ باقی رہے گی، اور ہمیشہ ایسے لوگ جو علم والے لوگ ہیں وہ عام لوگوں کو سمجھائیں گے اور ان کو اپنے پیچھے چلائیں گے۔ اور یہ سب کچھ ہوتا ہے، اس کے باوجود آنکھوں پہ پٹی باندھی جاتی ہے۔ آج بھی ایسا ہی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن بات بڑی سادہ سی کرتے ہیں، وہ جو سیدھی طرح عقل میں چلی جاتی ہے آدمی کے، اور انسان بہک جاتا ہے۔ بات یہی کرتے ہیں، جی بس حدیث میں حدیث دیکھیں، حدیث پہ چلتے ہیں، ہم تو کسی امام کی تقلید نہیں کرتے، امام نے چونکہ کسی نے بھی حدیث پیش کی تو بس وہ مانتے ہیں، تقلید نہیں کرتے۔ تو بھائی پھر ٹھیک ہے، اب تو ایسا ہے نا، ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ساری حدیثیں جمع ہیں، تو اب یہ آپ دارالعلوم اور مدرسوں کا کام بند کریں، یہ عالم اور علماء اور مفتی بنانا چھوڑیں، حدیث پہ چلتے ہیں آپ، تو حدیث کی کتابیں موجود ہیں، لوگوں کو کہیں جی جائیے فلاں حدیث، یہ حدیث کی کتاب لے لیجئے اور بس اس پہ عمل کر لیجئے۔ اور لوگوں کو ایسے عالموں کے پاس جانے کی ضرورت ہی کیا؟ ان دارالعلوموں میں اور ان لوگوں کے پاس بس ٹھیک ہے بخاری خریدیں، مسلم خریدیں، اور ویسے بھی یہ تو مانتے 2-3 حدیثوں کو ہیں، بخاری و مسلم یا زیادہ سے زیادہ سیاست تھا، تو یہ 6 کتابیں رکھ لے ہر آدمی، اس کے بعد چھٹی، کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان کے پاس بھی نہ جائے، کیوں جا رہے ہیں؟ جو اتنے بڑے بڑے اماموں کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ائمہ بیچ میں آ گئے اور ان کی تقلید غلط ہے، تو پھر ان کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث کی کتاب موجود ہے، پڑھیں اور بس عمل کریں، جو سمجھ میں آئے عمل کریں۔ اب یہاں کہیں گے نہیں ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا، تو بات وہیں آ گئی نا، ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا، ہر آدمی کے اندر اتنا ذہن نہیں ہے کہ وہ حدیثوں کے اندر تطبیق کر سکے، حدیثوں کے سب کو جمع کر کے دیکھ سکے، ناسخ و منسوخ کو سمجھ سکے، اور اس طرح کی چیزیں حدیثوں کے اندر جو جیسے ابھی میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عذر تھا، یہ باتیں ہوں گی، پھر اور حدیثوں میں فہم ہوتا ہے، الگ الگ بڑی باریکیاں ہوتی ہیں، پھر اصحاب نے کس طرح لیا ان حدیث کو یہ دیکھنا پڑے گا، صحابہ نے کس طرح عمل کیا، پھر قرآن میں کیا آیا ہے، بعض دفعہ حدیث میں اور قرآن میں اختلاف نظر آتا ہے، تو اس میں دونوں میں مطابقت کیسے پیدا ہوگی، یہ عام آدمی کی بس کی بات نہیں ہے۔
میں ایک مثال دیتا ہوں. حضرت امام اعظم حنیفہ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے. یہ امام اعظم حنیفہ نے فرمایا. ہم نے اس پہ تقلید کی ان کی. یہ تقلید ہم نے کس لیے کی ہے کہ انہوں نے صرف یہ فرمایا نہیں بلکہ سمجھایا بھی ہے. اور یہ انہوں نے کوئی حدیث کے خلاف نہیں انہوں نے کوئی فیصلہ کیا، بلکہ یہاں پر انہوں نے جو کچھ کہا ہے ذرا اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. جبکہ ان کے مقابلے میں ایک حدیث لائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے بخاری میں ہے صاحب لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا واجب ہے، جبکہ بخاری سے ثابت ہو رہا ہے کہ فرض ہے. کیونکہ فرض ہی کا یہ حکم ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی، اور حدیث میں بظاہر ایسے ہی آیا. اب ذرا غور فرمائیے، بظاہر ایسا لگ رہا ہے امام ابو حنیفہ کی بات بخاری کے خلاف نہیں، بخاری کے خلاف نہیں گئی، بلکہ انہوں نے ایک اختلاف دیکھا بخاری کی اس روایت میں، بلکہ اس مفہوم میں کہی ہے جو یہ نکال رہے ہیں، بخاری کے اس مفہوم میں اور قرآن کی آیت میں، اس کو دور کیا اور انہوں نے اللہ کی کتاب کو پہلے مقدم رکھ کر اس کو لیا، پھر بخاری کو لے کر کے دونوں کو مطابق کیا اور ایسا مسئلہ بیان کیا کہ نہ خدا کی کتاب چھوٹی نہ بخاری چھوٹی. جناب یہ واجب جو انہوں نے فرمایا کس لیے فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ قرآن فرماتا ہے فقرؤوا ما تیسر من القرآن. یہ نماز میں قرات کے حوالے سے قرآن کا حکم ہے. اب بخاری تو دیکھ لیا آپ نے، قرآن کیا فرما رہا ہے وہ کون دیکھے گا؟ اللہ نے فرمایا جو نماز میں آسان ہو وہ پڑھو. اس سے پتہ چلا کہ قرآن اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں الحمد سے بالناس تک تمہارے اوپر کوئی چیز فرض نہیں کر رہا، جہاں سے آسان لگے پڑھو. تو پتہ چلا کوئی چیز فرض نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر آپ نے کوئی حصہ قرآن کا فرض کر دیا جیسے سورہ فاتحہ، تو پھر قرآن کی یہ دی ہوئی رعایت ختم ہو جائے گی. قرآن تو کہہ رہا ہے پورے قرآن سے جہاں سے آسان لگے وہاں سے پڑھو. تو ورنہ پھر یہ مطلب تو رہ گئی نہیں اس آیت کا. اگر آپ کہیں سورہ فاتحہ فرض ہے پھر تو آیت یوں ہونی چاہیے تھی سورہ فاتحہ چھوڑ کے جہاں سے آسان لگے وہاں سے پڑھو، یہ ہونا چاہیے تھا مطلب. مگر ایسا نہیں، اللہ کی کتاب میں مطلقاً یہ بات آئی کہ جہاں سے بھی تمہیں آسان لگے وہاں سے. تو اس کا کم از کم مطلب یہ ہے کہ کوئی حصہ کوئی صورت ہم پہ فرض نہیں کی گئی. اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا جہاں تک فرض کا تعلق ہے قرآن کی دی ہوئی اس رعایت کے پیش نظر اگر کوئی نماز میں صرف ایک آیت کی بھی تلاوت کر لے گا اس کا فرض ادا ہو جائے گا. یہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے. کہیں سے بھی ایک آیت اگر، کیونکہ ایک آیت قرآن ہو گئی، لہذا ایک آیت جس نے پڑھ لی اس کی نماز ہو جائے گی، فرض ادا ہو جائے گا. لیکن انہوں نے دیکھا کہ صحیح حدیثوں میں یہ آیا کہ آپ نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز نہیں، اس کی نماز نہیں جس نے فاتحہ نہیں پڑھی، یا فاتحہ کے بغیر نماز نہیں. کہیں فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس طرح الفاظ کے ساتھ، مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث آئی. تو امام اعظم نے دیکھا کہ اب یہ حدیثیں بھی ہیں اور اس میں نفی ہوئی ہے نماز کی. اب دوسرے لوگوں نے تو یہاں مراد لے لیا کہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے اگر فاتحہ کتاب نہ پڑھی جائے، سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو. لہذا وہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے اس حدیث کی روح سے. امام اعظم نے فرمایا پھر قرآن کہا گیا، اس پہ عمل نہیں ہو سکے گا. تو لہٰذا ہمیں اس حدیث میں غور کرنا چاہیے کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں فرضیت بیان فرمانا چاہتے ہیں یا واجب ہونا، وجوب بیان فرما رہے ہیں یا فرضیت. تو ہم ایسا مانا لیں کیونکہ دونوں کا احتمال ہے، فرضیت بھی ثابت ہو سکتی ہے، وجوب بھی ثابت ہو سکتا ہے. تو ہم وہ مانا لیں کہ جس سے قرآن کے ساتھ جو ہے ٹکراؤ نہ ہو. تو سورہ فاتحہ کو ہم واجب کہیں، اور لا صلاۃ کا مطلب یہ لیں گے نماز، انہوں نے تو کہا نماز نہیں ہوتی. اب یہاں ہم یہ مانا لیں گے کہ یہ نماز کے کمال کی نفی ہے، یعنی نماز کامل نہیں ہوتی. اس سے مراد ہے نماز کامل نہیں ہوتی. دیکھیں آپ غور فرمائیے، امام صاحب یہ معنی نکال رہے ہیں اس حدیث میں، نماز کامل نہیں ہوتی جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھو. تو اب ثابت ہوا سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور واجب کا حکم یہی ہے کہ اگر وہ چھوٹ جائے تو نماز ناقص ہوگی مگر فرض ادا ہو جائے گا.
جان بوجھ کے کوئی چھوڑے گا گناہگار ہوگا، مگر فرض ادا ہو جائے گا تو نماز کامل نہیں ہوتی. کیونکہ لا جو ہے نا عربی زبان میں لا الف زبر لا جب آتا ہے تو یہ یا تو نفی جنس کے لیے ہوتا ہے یا نفی کمال کے لیے ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں ہیں. اس کی مثالیں ہیں. نفی جنس یعنی نفی ذات کے لیے ہوگا تو پھر فرضیت ثابت کرے گا یہاں پر، اور اگر نفی کمال کے لیے لیں گے تو پھر وجوب ثابت کرے گا. اب امام صاحب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم احادیث میں یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انداز سے لفظ لا استعمال فرمایا ہے، اور وہاں پر آپ بھی متفق ہیں کہ نماز ہو جاتی ہے، حالانکہ حضور فرما رہے ہیں نہیں. تو اس وقت آپ نے اس لا سے کیا مراد لیا؟ مثال کے طور پر لا صلاۃ، لا صلاۃ اس کی نماز نہیں ہے جو کہ مسجد کے پڑوس میں رہتا ہے اور وہ مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتا. فرمایا لا صلاۃ، اس کی نماز نہیں. اب بتائیے، اب یہاں پر کون کہے گا کہ یہاں نفی ذات مراد ہے اور جو بھی گھر میں نماز پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی؟ ایسا نہیں ہے. سب یہی مانتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ واجب چھوڑا ہے اس نے، لیکن اگر فرض نماز اپنے گھر میں پڑھ لی ہے تو نماز ادا ہو گئی. جو چھوٹی ہے چیز وہ واجب ہے، یعنی جماعت سے نماز پڑھنا مگر یہاں پر یہی فرمایا لا صلاۃ کہ نماز نہیں. دیکھیے یہاں سے پتہ چلا. اسی طرح اور دیکھیے اس سے زیادہ واضح فرمایا لا دینا لمن لا عہد لہ، اس کا دین نہیں جو اپنا عہد پورا نہ کرے. اب دیکھیے یہاں بھی لا آیا. اب اگر لا سے مراد نفی ذات یعنی نفس دین کی نفی کریں کہ دین سرے سے گیا تو جو بھی وعدہ خلافی کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، وہ مسلمان رہے گا ہی نہیں. اب یہ امت میں کسی کا نظریہ نہیں ہے. ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ وعدہ خلافی کرنے سے آدمی گناہگار تو ہو سکتا ہے، کافر نہیں ہونا. وہ کون بچے گا اگر ہم یہ معنی نکال لیں اس میں سے؟ مگر وہی لا آیا ہے اسی طرح جیسے وہاں لا صلاۃ ہے یہاں لا دینا ہے. تو اب یہاں پر سب نے یہی سمجھا ہے کہ لا دینا سے مراد نفی کمال ہے، یعنی اس کا دین ناقص ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے، ایسے تمام لوگ کا دین ناقص ہے. اسی طرح فرمایا لا دینا لا ایمانا یا لا دینا لمن لا امانت لہ، اس کا دین نہیں جس نے امانت ادا نہیں کی، امانت میں خیانت کی. یہاں بھی وہی ہے. اس طرح کتنی حدیث ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی لا کا لفظ استعمال فرمایا ہے. تو جب ہمیں آپ کے اپنے ارشاد میں ایسی نظیریں مل رہی ہیں کہ لا کے استعمال سے نفی ذات نہیں ہوتی اور نفی کمال جگہ جگہ معنی اس کا مراد لیا گیا ہے، تو بس یہاں بھی ہم قرآن اور حدیث میں مطابقت پیدا کرنے کے لیے یہ کہیں گے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کا مطلب ہے کہ اس کی نماز کامل نہیں ہوگی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا. اب اس صورت میں قرآن پاک پہ بھی عمل ہو گیا اور حدیث پہ بھی عمل ہو گیا. لہذا امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے. جو چھوڑے گا، اگر بھولے سے چھوٹ گیا، ایک لفظ چھوٹ گیا، ایک آیت چھوٹ گئی یا پوری، تو سجدہ صاحب کرے، اور اگر جان بوجھ کے چھوڑا ہے تو پھر دوبارہ نماز پڑھیں گے. یہ ہے، میں نے ایک مثال سے اس طرح. اب یہ ایک عام آدمی کا کام ہے یہ سب کچھ سمجھنا. کیا وہ اتنا تتبع اور اتنا احاطہ کر سکے گا کہ قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے؟ یہ ان ائمہ نے کیا ہے. اور پھر میں نے جیسے کہا کہ انہوں نے ایک راستہ بنا کے دے دیا اپنے دلائل کے ساتھ، اور جب ہم ان کے پیچھے چلے تو ہمارے اندر خود بخود ایک یکسوئی آ گئی اور یہ اطمینان آ گیا کہ ہم دین پہ چل رہے ہیں. ورنہ تو آدمی بس یہی سوچے گا پتہ نہیں یہ والی حدیث پہ چلوں یا وہ والی حدیث پہ چلوں، قرآن پہ چلوں یا حدیث پہ چلوں، اور پھر جس پہ چلے گا تو پریشان ہی رہے گا کہ وہ چھوٹ گیا، یہ چھوٹ گیا، اور میرا تو دین ہی جو ہے ادھورا رہ گیا. اسی لیے اکثر لوگ جو ہیں اس راستے پہ جانے والے ہیں، تقلید کا راستہ چھوڑ کر ایسے لوگوں کے پیچھے جو گئے ہیں، وہی لوگ ہیں جو آگے چل کے گمراہ ہو گئے، دین سے بدگمان ہو گئے. اس لیے کہ ان کے سامنے جب یہ سارا دفتر کھل گیا تو ان کے پلے کچھ نہیں پڑا. چند دنوں کے بعد ہراساں ہوئے. ایسے بہت سے لوگ ہیں ہراساں ہو گئے اور دین سے بدزن ہو گئے. انہوں نے کہا یہ دین تو پتہ نہیں کیا کیا چیز اپنے اندر رکھتا ہے، اس میں تو بڑے اختلافات ہیں. یہ ہوتا ہے نتیجہ. ایک آدمی کا، ایک عام آدمی کا اتنا تحمل نہیں ہے کہ وہ اس کو برداشت کر سکے. تو ان ائمہ نے دین کو مرتب کر کے دے دیا. اسی لیے یہ تقریباً 13 صدیوں سے یہ امت اس نظام پہ چل رہی ہے.
یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی امت کو ایسے نہیں چھوڑے گا کہ ساری امت جو ہے، علماء بھی، مشائخ بھی، عام و خاص سارے لوگ اس طریقے سے ایک غلط چیز کے پیچھے لگ جائیں۔ تو یہ آج جو 100 سال کے اندر کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں، خدا کے واسطے اپنی باتوں پہ غور کر لیں کہ یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اور کتنے بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انتشار ہی انتشار ہوگا، اور ہم اپنے بزرگوں سے بدگمان ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ بات کہنا بہت بھاری ہے کہ ہم حدیث لے کر کہیں جی فلاں امام نے اس حدیث پہ عمل نہیں کیا، یہ نہیں ہوتا۔ جیسے یہ حدیث آئی جلسہ استراحت، مالک بن حویرث کی حدیث میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلسہ استراحت فرمایا، امام اعظم حنیفہ اور دیگر بے شمار ائمہ نے جلسہ استراحت نہیں کیا اور اس کے قائل نہیں ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو چھوڑ دیا یا اس حدیث کے خلاف کیا۔ آپ یہی پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس حدیث کی مخالفت کی، مخالفت نہیں کی، اس کا جواب دیا انہوں نے۔ ان کی نظر میں اس حدیث کے اندر عذر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عذر ہے، اس لیے چھوڑا ہے۔ اور اس پر یہ کہنا کہ انہوں نے حدیث کی مخالفت کی، یہ بہت بڑا الزام ہے، یہ بہت بڑا الزام ہے۔ یہ تو پھر صحابہ پہ بھی ہے، جن صحابہ سے یہ آیا کہ وہ جلسہ استراحت نہیں کرتے تھے، گویا کہ وہ بھی مخالفت کرتے تھے۔ کیا ہم اس طرح کی بے ادبیاں کرنا شروع کر دیں اب؟ اور ان بڑے بڑی ہستیوں کو جن کی زندگیوں کا ایک ایک وقت ایک ایک ساتھ قرآن و حدیث میں ڈوب کر چلا ہے، ان کے بارے میں یہ گمان کریں کہ انہوں نے اس حدیث پہ عمل نہیں کیا، اس حدیث پہ عمل نہیں کیا۔ اب جیسا کہ رفع دین کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے، امام صاحب بھائی یہ حدیثیں نہیں مانتے، اس پہ نہیں چلتے، حدیث کی مخالفت کی گئی۔ ہم نے بتا دیا امام اعظم حنیفہ نے حدیث کی مخالفت نہیں کی، رفع دین کی جو حدیثیں وہ ان کے نزدیک منسوخ ہیں۔ مخالفت کہاں ہوئی؟ جب انہوں نے یہ مان لیا اور یہ ثابت کر دیا کہ حدیثیں منسوخ ہیں تو بات ختم ہو گئی۔ یہ کہنا کہ وہ حدیث کے خلاف تھے یا ان کے ماننے والے آج حدیث کے خلاف ہیں، یہ بہت بڑا الزام ہے۔ مخالفت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مخالفت کا مطلب یہ ہوتا ہے نافرمانی، کہ یہ حدیث میں آیا میں نہیں مانتا۔ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، یہ تو آدمی کو بے ادب بنا دے گا۔ ہم تو عملاً بھی ان کو ایسا نہیں سمجھتے کہ وہ غفلت سے کام لیں اور کوئی پریکٹس دین کی چھوڑیں، اور یہاں آپ یہ لوگوں کے سامنے بتا رہے ہیں اور اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ گویا کہ انہوں نے جان بوجھ کے مخالفت کی اور جان بوجھ کے چھوڑا حدیثوں کو۔ یہ بہت خطرناک پروپیگنڈا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے اور ہمیں اپنے طریقے پہ جو امت کا طریقہ ہے اس پہ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔